السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے وحشت کی گھڑیوں کا سچا ساتھی نیک عمل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور خود اپنے نفس کو دین پر قائم رہنے کی، صبر کرنے اور یقین رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو، بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کو ایمان اور نیک عمل کی ضرورت ہوا، پانی اور کھانے کی ضرورت سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے جسم کو قائم رکھتی ہیں، جبکہ ایمان و عمل اس کے دل کی سعادت و خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ایمان اگر عمل کے بغیر ہو تو وہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ایک ایسی چابی ہے جس کے دانت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ بات بلند ہوتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے کہا لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، اگر نیک عمل نہ ہو تو کلام، زبان کا دعویٰ بلند نہیں ہوتا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لا يقبل قول الا بعمل، کوئی قول، دعویٰ بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتا۔ عمل اس وقت تک نیک صالح نہیں ہوتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں، اخلاص یعنی عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر مبنی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا احسن عملا یعنی سب سے زیادہ خالص اور درست۔ پھر فرمایا ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنة، اگر عمل خالص ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ قبول نہیں کیا جاتا، اور اگر سنت کے مطابق ہو لیکن خالص نہ ہو تو بھی وہ قبول نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ خالص بھی ہو اور درست بھی۔ خالص سے مراد جب وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست سے مراد جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور موافق ہو۔ ہر وہ عمل جس کی شریعت سے کوئی بنیاد نہ ہو یا جس سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو، وہ عمل مردود ہے، واپس پھیر دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم طریقہ نہ ہو وہ مردود ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں سب شریکوں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رواہ امام مسلم۔ نیک عمل
فلاح کامیابی اور نقصان و ہلاکت سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جو شخص خوشحال سعادت مند زندگی چاہتا ہے اسے نیک عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة، جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ عقل مند مومن وہی ہے جو اپنی صحت اور قوت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے تاکہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جائے جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رواہ امام بخاری فی صحیح۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة۔ عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ صحت مند ہو اور اس کے پاس فراغت بھی ہو تو نیک اعمال کی حرص کرے تاکہ جب وہ کسی بیماری یا مشغولیت کی وجہ سے ان اعمال سے عاجز ہو جائے تو بھی اس کے لیے وہ مکمل ثواب لکھا جائے۔ حقیقت میں خوش نصیب وہی ہے جو اپنی قبر میں داخل ہونے سے پہلے اسے آباد کر لے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے توشہ اختیار کر لے اس دن سے پہلے جس دن حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اکثر اصحاب القبور معذبین والفائز منهم قلیل فظواہر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب۔ اکثر قبروں کے مکین عذاب میں مبتلا ہیں اور ان میں کامیاب لوگ بہت کم ہیں۔ قبروں کے ظاہر میں تو صرف مٹی نظر آتی ہے لیکن اس کا باطن حسرتوں اور عذاب سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا جس کسی پر کسی انسان کا کوئی حق باقی ہے اسے چاہیے کہ جلدی سے وہ حق ادا کر دے، اور جو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ توبہ کے پانی سے اپنے گناہ کو جلد از جلد دھو ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قبروں میں دل کو سکون دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید کو حقیقتاً اپنانا اور شرک اور غیر اللہ کے واسطے عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے مضبوط کلمے کے ساتھ۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني قبل الموت وفي الآخرة يعني في القبر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بالقول الثابت سے مراد توحید کا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ فی الحیات الدنیا کا مطلب موت سے پہلے، وفی الآخرہ سے مراد قبر کے وقت ہے۔ نیک عمل انسان کا قبر میں ساتھی اور اللہ کے ہاں اس کا سفارش کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ فاذا اتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن واذا اتي من قبل يديه دفعته الصدقة واذا اتي من قبل رجليه دفعه مشيه الى المساجد۔ جب کسی آدمی کو اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو اگر سر کی جانب سے اسے عذاب دینے کے لیے آیا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے روکتی ہے، اور اگر ہاتھ کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ اسے روکتا ہے، اور اگر پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کی مسجد کی طرف چلنے والے قدم اسے روک دیتے ہیں۔ رواہ الطبرانی۔
نیک اعمال قبر میں اپنے کرنے والے کے پاس آتے ہیں اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی وحشت کو دور کریں اور اسے اس کی مصیبت سے نجات دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة وصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه۔ بے شک جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، اگر وہ مومن ہو تو اس کے سر کے پاس نماز آتی ہے اور دائیں جانب روزہ اور بائیں جانب زکوٰۃ اور اس کے قدموں کے پاس نیکی آتی ہیں جیسے صدقہ، صلہ رحمی، بھلائی اور لوگوں پر احسان کرنا۔ رواہ ابن حبان۔ یقیناً سمجھدار مسلمان وہی ہے جو اپنے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اسے تکلیف دی ہو، کیونکہ بندوں کے حقوق سخت حساب کتاب پر مبنی ہیں اور قیامت کے دن بدلہ لینا نیکیاں کاٹ کر لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه فياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم ہو، نہ دینار، نہ کوئی سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان مظلوموں کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل اس کے کہ بدلہ پورا ہو تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر لاد ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ امام مسلم فی صحیح۔ یاد رکھو تمہارا نیک عمل ہی تمہارا اندھیروں میں نور، وحشت کے وقت تمہارا ساتھی اور قبر کے سفر میں تمہارا رفیق ہوگا۔ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اس وقت جب نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک باقی رہتی ہے، اس کے اہل و عیال اور مال واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک عمل کو ایک خوبصورت انسان کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت لباس، اچھا اور خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد فیقول من انت فوجهک وجه یبشر بالخیر فیقول انا عملک الصالح فیقول ربی اقم الساعة کی ارجع الی اہلی ومالی۔ خوش ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو میت پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو وہ ہے جو بھلائی کی بشارت دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ پھر میت کہتی ہے اے میرے رب قیامت برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کے پاس جا سکوں۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔